اشتیاق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوندل صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ گوندل صاحب، اسلام آباد کی فضائیں اس وقت پر نور ہیں، موسم تو ویسے ہی اچھا تھا اسلام آباد کا، ابھی ایرانی وفد بھی پہنچ گیا اور کسی وقت جو امریکی وفد ہے وہ بھی روانہ ہو کے وہ بھی پہنچ رہا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس تمام تر سینیریو کے اندر؟ سفارتی محاذ پر پاکستان نے جو یہ کامیابی حاصل کی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ یقینی طور کے اوپر پاکستان کے لیے تو یہ بہت ناقابل فراموش قسم کے لمحات ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جس طریقے سے پاکستان نے ہندوستان کا جو آپریشن تھا فالس فلیگ آپریشن پہلگام، اس کو جس طریقے سے عالمی سطح کے اوپر بے نقاب کیا تھا، اور اس کے بعد ہندوستان کا جو شرمناک چہرہ تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا، پھر اسی طریقے سے مارکے حق کے اندر بھی ہندوستان کو ایک شرمناک قسم کی شکست ملی، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے یہ جو مذاکرات تھے اسلام آباد ٹاکس کے نام سے، اس کے اندر جو پاکستان کا کردار ابھر کر سامنے آیا، تو اس سے دنیا نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ صفاتی میدان میں بھی ناقابل تسخیر ہے، دفاعی میدان کے اندر بھی اس کو ہندوستان کے اوپر برتری حاصل ہے، اور اب جو ہے اس کے اندر اتنی اہلیت، قابلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ جیسے تصادم سے بھی بچا سکتا ہے۔ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ایرانی وفد پاکستان آیا ہوا ہے، امریکہ کا ڈیلیگیشن بھی آ جائے گا۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے اسلام آباد ٹاکس کا پہلا دور ہوا تھا، جس کے اندر بدقسمتی سے جو بعد میں ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا تھا، کہ شاید اسی طریقے سے یہ مذاکراتی عمل شروع ہوگا اور اسی طریقے سے بات چیت آگے بڑھے گی، لیکن کل ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں، ان کے جو ترجمان ہیں، ان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہ کریں،